نظام بھی ریاست کا چنا ہوا، ایک ایک ممبر ریاست نے سلیکٹ کیے تاسے پیجے نے زمان دا چار سدے سو خودش نہیں دوانین پہ خرچ ہونے کی ممبران شروع اگر ستاسو اللہ سرم دا دلہ سکارو نا ممبر دلہ خیرہ اس نظام میں بھی جو آپ نے اپنا چنا ہے، ایک ایک ممبر اپنا چنا ہے، کسی سے 8 کروڑ لیا، کسی سے 10 کروڑ لیا، کسی سے 13 کروڑ لیا، 1300 ووٹوں کو 33,000 بنا دیا، 13,500 ووٹوں کو 1,35,000 بنا دیا، پھر بھی اپنے مرضی کی بندے بٹھا کے پارلیمان بنا لیا، اور پھر اس کے بعد خود کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ رجیم بن گیا، مطلب ان کی مرضی کی حکومت بھی بن گئی، اپنی مرضی کی پارلیمان بنائی، اپنی مرضی کی حکومت بنائی، پھر بھی زورور کوئی مسئلہ پارلیمان میں ہی نہیں کراتے، پھر بھی حکومت فیصلے نہیں کرتی، بلکہ 1-2 بندے بیٹھ کے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں اپنے ملک اور ریاست کے لیے، جس طرح کل ہوئے۔ یہی کل بھی باچو اور فیض کھڑے ہو کے اپنے مرضی سے سارے فیصلے کر کے آج ریاست کہہ رہی ہے کہ غلط کی ہے باچو اور فیض نے، تو یہ غلطی کی کوئی سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور اگر کل کی غلطی پہ سزا ملے گی تو انشاءاللہ آج جو زورور غلطیاں کر رہے ہیں ان کو بھی کل سزا، یہ یاد رہے کہ آخری جیت انشاءاللہ انصاف کی ہے، یہ یاد رہے کہ آخری جیت انشاءاللہ عوام کی ہو، یہ یاد رہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا وجود جب تک رہے گا طاقت عوام، جمہوریت، نظر عوام پہ بات ہوگی، اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ پاکستان میں، اسی پاکستان میں بندوق والے کے پاس طاقت نہیں ہوگا، وقت آئے گا کہ انشاءاللہ طاقت کا محور یہ عوام بنے گا، اور اس عوام کو انشاءاللہ بنایا جائے گا۔ آج پختون قوم پہ تجارت بند ہے، دہشت گردی کی آڑ میں ہندوستان میں آج بھی تجارت ہو رہی ہے، لیکن پختونخوا سے افغانستان میں تجارت نہیں ہو سکتی، کیوں؟ دہشت گردی ہے، ٹھیک ہے جی، دہشت گردی ہے، بارڈر بند ہو گئے، تجارت نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ جو ہر واقعہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور ادھر بڑے بڑے پنے خان کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ افغانستان سے ہوا ہے، تو پھر یہ اپنے بارڈر کس کے بند کیے؟ عام شہروں کے لیے بند کیے، تجارت کے لیے بند ہے، تجارت کے لیے بند ہے، عام شہریوں کے لیے بند ہے، کیونکہ پختون قوم کو تو یہ پتا ہے کہ اگر بارڈر بند ہو یا نہ ہو، دہشت گرد آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، پھر بھی آتے ہیں، پھر بھی جاتے ہیں، ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لہذا یہ جرگہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ باجوڑ سے لے کے چمن تک پختونوں کے تجارت کے راستے تمام تر کھولے جائیں۔ ہم دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے، دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، تجارت کو فروغ دینا چاہیے۔ ہم یہ جرگہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے اس ریاست سے کہ تمام تر تجارت کے راستے کھول دیے جائیں۔ پاکستان پہلے ہی کمزور ترین وقت میں زندگی بسر کر رہا ہے، پاکستان کے اپنے مسائل بہت ہیں۔ میرے خیال میں جو غزہ کا قصہ ہے، پہلے تو پاکستان کو اس سے دور رہنا چاہیے، اپنے معاملات پہ توجہ دینی چاہیے، اور اگر پھر بھی
صاحب بہادر کی نمائندگی سے آپ نمائندے بن گئے تو عوامی نیشنل پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ فلسطینیوں کے پسند اور ناپسند سے حل ہو۔ کیا آپ متفق ہیں میرے ساتھ؟ تو ہم ہر اس بات کے ساتھ کھڑے ہیں جو مقامی غزہ کے لوگوں کی بات ہوگی یا فلسطین کے لوگوں کی بات ہوگی۔ پاکستان کو ان مسائل سے دور رہنا چاہیے۔ ہم نے تاریخی طور پہ دیکھا ہے کہ پاکستان نے ویسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے خود کو، اسلام کو اور اپنے ہمسایوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ آج عوام کو کمزور کرنے کے لیے مزید باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ بزدل حکومت، میں تو کہتا ہوں یہ جو اس سے پچھلے والا تھا وہ تو چھوڑ دو کہ گھنٹی تھا، لیکن یہ جو ابھی والے ہیں ایسی بزدل حکومت میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ یہ بزدل حکومت اور اس بزدل حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ سنیں اب یہ پالیسی لے کر آ رہے ہیں کہ ووٹ یا ووٹر کی عمر میں بدلاؤ آئے گا۔ 18 سال سے 25 سال میں لے کر جا رہے ہیں۔ ابے ڈرو نہیں، ابے ڈرو نہیں، عمران کے پاس جوان مواد نہیں ہے۔ اول تو ڈرو نہیں، دوسرا یہ کہ انشاءاللہ آپ کے اس عمل کے سامنے بھی عوامی نیشنل پارٹی چٹان کی طرح کھڑا ہوگا اور اپنے بھائیوں کے ووٹ کا حق ہم لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ عوامی نیشنل پارٹی نام ہے انکلوسیوٹی کا، عوامی نیشنل پارٹی نام ہے اتفاق کا، عوامی نیشنل پارٹی نام ہے عوام کے حق کا، عوامی نیشنل پارٹی نام ہے جمہوریت کا۔ اور ہم انشاءاللہ ہر وہ قدم جس سے جمہوریت کمزور ہوگی، ہر وہ قدم جس سے عوام کمزور ہوگا، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اگر 18 سال کا لڑکا شناختی کارڈ بنا سکتا ہے، اگر 18 سال کا لڑکا یا لڑکی ڈرائیونگ لائسنس بنا سکتے ہیں، اگر 18 سال کا لڑکا یا لڑکی آرمز لائسنس بنا سکتے ہیں، اگر 18 سال کا لڑکا یا لڑکی NTN کر کے آپ کو ٹیکس جمع کر سکتا ہے، تو ووٹ کا بنیادی حق آپ کیا آپ کے اچھے ملیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہم سب کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان میں اگر قومی طور پر کسی کے اسٹیٹس انوالوڈ ہیں تو سب سے زیادہ وہ پختون قوم کے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پختون قوم لاکھوں کی تعداد میں کراچی میں، لاہور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور پھر بلوچستان کے 11 اضلاع اور پختونخوا تقریباً پورا یہ پختون قوم کا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پختون قوم کی ترقی، پختون قوم کی خوشحالی ایک مستحکم پاکستان میں۔ اگر پاکستان مستحکم رہتا ہے، اگر پاکستان پرامن رہتا ہے، اور اگر پاکستان تمام تر قوموں کے حقوق کو مانتا ہے، تو سب سے زیادہ سٹیکس پاکستان میں پختونوں کے انوالو ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انسرٹنٹی کو ختم کیا جائے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملک کے ترجیحات توپ، ٹینک، بندوق کے بجائے میرے بچوں کی تعلیم، صحت، اسکول، ہسپتال اور سڑک ہونے چاہیے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا حل، ادھر لوگ کبھی ونڈر بوائے کا نام لے لیتے ہیں، کبھی ہائیبریڈ ریجیم، کبھی کیا، یہ کوئی ان مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ پاکستان، ریاست پاکستان کا واحد حل
آئین پاکستان میں لکھا ہوا وہ جمہوری نظام جس میں طاقت کا محور عوام، وہ واحد نظام جس میں طاقت عوام کے پاس ہے، اس پہ آئے، بسم اللہ کریں، 47-45 والوں کو گھر بھیجیں، یہ ٹی ٹی پی ٹی آئے اور پتہ نہیں کیا کیا، ان کو گھر بھیجیں، عوام کو اختیار دے، عوام نے اپنا فیصلہ کر چکے ہیں۔